محترم ماہ شعبان کی اول ایام کی جس میں ولادتیں باسعادت ان ہستیوں کی کہ پروردگار اگر انہیں روئے زمین پر نہ بھیجتا تو ہمارے لیے ہدایت تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ انہی میں سے بہرحال ایک عظیم ہستی کی، ایک امام معصوم کی آج شب ولادت ہے، اور یقیناً جب امام آج کی رات 1400 سال پہلے جب مدینہ منورہ میں امام حسین علیہ السلام کے گھر میں آئے ہوں گے تو یقیناً گھر پر رونق ہوگا اور گھر والے اس مولود کے ولادت پر بہت خوش ہوں گے، لیکن دوسری طرف یقیناً آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے، کیونکہ آنے والا مولود وہ تھا کہ جس نے زندگی میں بہت گریہ بھی کرنا تھا۔ لیکن بہرحال اسلام کی بقا کے لیے ان کا ہنسنا، ان کا رونا، ان کا سونا، ان کا اٹھنا، ان کا ہر کام اسلام کے لیے تھا، اور اسلام اگر کامیاب ہو جائے اور وہ پیغام جو خدا کا ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے تو پھر یہ اپنی کسی بھی تکلیفوں کو تکلیف نہیں سمجھتے۔ امام نے بہت سارے کام خاموش رہتے ہوئے یہ ظاہراً لگتا تھا کہ امام، کیونکہ ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے، کہیں امام نے صلح کی ہے تو کہیں امام نے قیام کیا، کہیں امام نے تعلیم دی، شاگرد بنائے، کہیں ہر امام نے اپنے طریقے سے اپنے زمانے کے اندر یہ کام کیا ہے۔ چوتھے امام نے زیادہ تر جو کام ہمارے پاس پہنچا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو امام سے ہمیں ملتی ہیں، جس میں زیارتیں ہیں، دعائیں ہیں اور مناجات ہیں، اور اس کے علاوہ رسالہ حقوق ہے کہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں امام سے ملتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بہرحال ہم ہر امام کو جب یاد کرتے ہیں ان کی ولادت پہ اور شہادت پہ تو کوشش کریں کہ بہرحال جو چیزیں ان کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں کم از کم ہم ان کو تھوڑا بہت دیکھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور انسان نے صحیفہ سجادیہ کو دیکھا ہی نہ ہو۔ یہ ہماری زندگیوں کے اندر بہت یقیناً افسوسناک مراحل ہیں کہ ہمارے درمیان میں اتنی بہترین کتابیں موجود ہیں لیکن ہمیں وقت نہیں ملتا، کیونکہ ہم مصروف ہیں اور ہماری زندگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو عزیزان محترم، ائمہ سے زیادہ کوئی مصروف نہیں تھا زندگی اور کائنات کے لیے۔ ہمیں ظاہراً وہ ایک مخلوق ہم تھے، نہ جانے کتنی مخلوقات کا ان سے جو ہے وہ تعلق ہوتا تھا، کیونکہ امام صرف روئے زمین کے لیے نہیں تھا، امام پوری کائنات کا امام ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے، حجت خدا ہے روئے زمین پر۔ تو اس لیے بہرحال انہوں نے ہمارے لیے اگر کوئی چیز تعلیم فرمائی ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں وقت نکالنا چاہیے، تھوڑا سا وقت نکالیں اور توسل کریں۔ اگر وقت نہیں نکلتا تو توسل کریں ان سے کہ مولا مجھے توفیق دیں کہ یہ جو آپ نے ہمارے لیے لکھا فرمایا ہم اس کو پڑھ سکیں اپنی زندگی میں، اور تھوڑا تھوڑا پڑھ سکیں۔ دیکھیں یہ دنیا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہم بہت کماتے ہیں، کھاتے ہیں، زندگی ہے، وقت نہیں ہے، یہ تو پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ جب انسان دوسری دنیا پہنچے گا، جب اس کو دیکھے گا تو بولے گا یہ تو پلک جھپکنا تھا گزر گیا، کہ اب وہ وہاں پر ہمیں پھر ایک ایک چیز یاد آئے گی کہ جو یہاں پر ہمیں کرنی چاہیے تھی اور جو ہم نے نہیں کی ہے۔ خود چوتھے امام سے کہ مومن کی نشانی ہے کہ انشاءاللہ توفیق ہوگی تو بتائیں گے، امام ایک شخص کو صدقہ میں چیزیں دیتے ہیں تو پھر امام اسے واپس لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ واپس دو، پھر اس کو چومتے ہیں، پھر واپس دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ صدقہ سب سے پہلے خدا کو حاصل ہوتا ہے، خدا وصول کرتا ہے، تو میں چوم رہا ہوں کہ یہ چیز پہلے خدا کی بارگاہ میں جانے والی ہے۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں آخرت۔ وہ زہری جو ایک صحابی ہے وہ بات کو نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے شب کی تاریکی میں دیکھا امام کہیں جا رہے ہیں، میں پیچھے ہو لیا، میں نے پوچھا کہ مولا کدھر جا رہے ہیں؟ مسافرت پر، یعنی سفر پہ جانا ہے میں نے، اور اس کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، یعنی سفر پہ جانے کے لیے ایک ذخیرہ چاہیے، ایک سامان چاہیے، تو میں اس سامان کو اس ایک جگہ پہ رکھنے جا رہا ہوں کہ وہ مجھے سفر میں کام آئے۔ تھوڑے دنوں بعد اس نے دیکھا دوبارہ امام کو کہ مولا آپ تو کہہ رہے تھے میں مسافرت پہ جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، تو کہا میں ابھی بھی سفر میں ہوں، یہ سفر آخرت کا سفر ہے۔ اور وہ جو امام اپنے کندھوں پر لاد کر لے کے جاتے تھے غریبوں اور فقراء کے لیے، وہ کھانا روٹی
اس طرح کی چیزیں، تاکہ کسی کو کچھ دینا، یعنی یہ آخرت کا سامان ہے جو میں اس دنیا میں مہیا کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا سفر اور کیا چیز مہیا کی ہے؟ کیا ہم نے نہیں جانا ہم اپنے سامنے کتنے لوگوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو دفن ہم اپنے جا کر تدفین کر کر آتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، دوسرے نے جانا ہے، ہم نے نہیں جانا۔ اللہم عجل ولیک الفرج